السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز۔ آج کی جو سٹوری میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ہمیں اکرم صاحب نے بھیجی ہے، فرام سرگودا۔ تو چلتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ تو دوستو ہینڈ فری لگا لیں اور موبائل ایک سائڈ پہ رکھ لیں، کیونکہ سٹوری آپ نے پوری سننی ہے، تب ہی آپ سٹوری پوری سمجھ پائیں گے۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ ایک دن مجھے لاہور جانا ہوتا ہے اپنی فیملی کو لے کے۔ میری وائف سرگودا کے ایک قریبی گاؤں میں، جو کہ میرے سسرال میں اسے فون پہ کہتا ہوں کہ میں شام کو آؤں گا، تو میں وہاں سے پک کرتے ہوئے ہم لاہور نکل جائیں گے۔ دوستو شام کو میں نکلتا ہوں، میں گاڑی نکالتا ہوں، میں اپنے سسرال کے اس گاؤں کی طرف چل پڑتا ہوں۔ وہ گاؤں سرگودا سے لاہور کے بیچ میں ہی واقع تھا۔ میں اپنے سفر پہ رواں دواں، میرا گزر ایک سنسان روڈ سے ہو رہا ہے۔ مغرب ہو چکی ہے۔ میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ مجھے دائیں بائیں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انتہائی گھوپ اندھیرا۔ میں اپنے بیک مرر میں بھی دیکھوں تو بھی گھوپ اندھیرا۔ میں نے گاڑی کے اندر کی لائٹ بھی آف کی ہوئی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں گانے چلا رکھے تھے۔ اس روڈ پہ چلتے چلتے میں اس روڈ کے لیفٹ پہ دیکھتا ہوں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ دوستوں میں انہیں کراس کر جاتا ہوں اور نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آتا ہے کہ رات ہو چکی ہے، یہ لڑکی اور یہ بچہ اس ویرانے میں کیا کر رہا ہے۔ دوستوں میں وہ گاڑی سلو کرتا ہوں۔ مجھے عجیب بھی لگ رہا ہے، پر میں محسوس کرتا ہوں کہ اس لڑکی نے جیسے مجھے روکنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن شاید میں ڈرائیو میں اتنا مصروف تھا کہ میں نے وہ صرف جھلک دیکھی کہ جب وہ مجھے اشارہ کر رہی تھی۔ میں وہ گاڑی ریورس کرتا ہوں۔ میری گاڑی ریورس ہوئے چلی جا رہی ہے۔ میں مرر سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ شاید میں بہت آگے نکل آیا۔ بہت زیادہ ریورس کرنے پہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں وہ بچہ اور وہ لڑکی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اندازہ لگاتا ہوں وہ بچہ اس لڑکی کا ہی بیٹا تھا۔ میں اپنا لیفٹ مرر نیچے کرتا ہوں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کہاں جانا ہے اور آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ اس لڑکی کے اور اس بچے کے کوئی خاص ایکسپریشن نہیں ہوتے، جیسے سمپل فیس بنا رکھا ہے، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں آگے جانا ہے۔ دوستو وہ ایک جگہ کا نام لیتے ہیں۔ وہ جگہ میرے سسرال سے تھوڑی سی ہی آگے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پر مجھے راستے میں اپنی وائف کو پک کرنا ہے، اور پھر میں اب لوگوں کو اس جگہ چھوڑ دوں گا، جس پہ وہ صرف سر ہلا کے اشارہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ میری گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو میں گاڑی پھر چلا دیتا ہوں۔ میرا رخ اپنے سسرال کی طرف ہے، جہاں میری وائف ہے، اور مجھے اسے پک کر کے لاہور لے کے جانا ہے۔ وہ خاموشی سے میری گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ وہ بچہ کوئی بات کر رہا ہے اور نہ وہ لیڈی کہ چلو آپس میں ہی بات کر لیں، اور ان کی آپس میں بھی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ سفر کرے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد میرے سسرال کا گاؤں آ جاتا ہے۔ میں جیسے ہی اس گاؤں میں انٹر ہوتا ہوں، اس گاؤں کی جنگلی کتے میری گاڑی کے چاروں طرف وہ انتہائی غصے میں ہیں اور اتنا شور کر رہے ہیں، مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ کتوں کے شور کرنے کی آواز ایک نارمل آواز سے بہت الگ تھی۔ وہ کتے بہت اگریسو ہیں۔ میں اس چیز کو نارمل سمجھ کر گاڑی چلائے جا رہا ہوں۔ دوستو میری غلطی یہ تھی کہ میں نے مڑ کے نہ اس لیڈی کو دیکھا نہ اس بچے کو۔ میں اپنے پوائنٹ پہ پہنچتا ہوں، جہاں سے مجھے اپنی وائف کو پک کرنا ہوتا ہے۔ دوستو رات ہو چکی ہے۔ میں اپنی وائف کو فون کرتا ہوں کہ اندر آنے کا ٹائم نہیں ہے، تم ریڈی رہو، میں پہنچ گیا۔ میں اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہوں۔ میری وائف گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ میری گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور میں گاڑی اپنے اگلے روٹ پہ چلا دیتا ہوں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمیں لاہور جانا ہے۔ دوستو کچھ ہی سفر طے کرتا ہوں
ذکر چھڑتا ہے، میں اپنی وائف کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 ماں بیٹا ہیں، ان دونوں کو مجھے تھوڑا آگے چھوڑنا ہے۔ میری وائف کہتی ہے کون ماں بیٹا؟ جب میری وائف یہ بات کرتی ہے، یہ دیکھو یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بولتے ہی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو دوستو ایسے لگتا ہے جیسے میری گاڑی مجھ سے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ مجھے چکر آ جاتا ہے، میری دنیا گھوم جاتی ہے۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو دونوں اس گاڑی میں نہیں ہیں۔ دوستو آپ یقین جانیں میں اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہوں کیونکہ میں اس گاڑی سے ایک پل کے لیے بھی باہر نہیں نکلا۔ جب سے میں نے ان ماں بیٹا کو گاڑی میں بٹھایا تھا، میری وائف پریشان ہو جاتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے۔ میں اپنی وائف کو پورا ماجرا بتاتا ہوں کہ راستے میں اس سنسان روڈ پہ ایک ماں بیٹا نے مجھ سے لفٹ مانگی۔ میں نے ان کو بٹھا بھی لیا تھا، نہ جانے کون سے ٹائم میری گاڑی سے غائب ہو چکے ہیں۔ دوستو وہ انسان تھے یا اللہ کی کوئی مخلوق، مجھے نہیں پتہ۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیا ہوا، وہ کون تھے؟ وہ تھی تو کوئی اور ہی مخلوق، اور ان کا مقصد کیا تھا ایسے مجھ سے لفٹ لینے کا، اور پھر وہ ایسے پر اصرار طریقے سے غائب ہو جانا۔ اور پورے راستے میں اپنی وائف کو کہتا ہوں کہ تمہیں جو کلمے دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ کے اس گاڑی میں پھونکو، شاید اس گاڑی میں ابھی بھی کوئی ان کا اثر ہو۔ دوستو میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں، وہ آج بھی واقعہ مجھے یاد ہے۔ یہ واقعہ میری لائف میں میرے ساتھ پیش آیا، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تو تھینک یو اکرم صاحب، یہ ہمارے ایک سبسکرائبر تھے جنہوں نے اپنی سٹوری اپنی زبانی شیئر کی۔ اور اگر دوستو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔